آزاد جموں و کشمیر، بادلوں کو چھوتے پہاڑوں اور بہتے دریاؤں کی یہ سرزمین ایک طویل عرصے سے خاموشی میں تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہاں کی فضا میں ایک نئے عوامی جذبے کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ یہ کہانی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، ایک ایسے اتحاد کی جس نے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ عوامی ایکشن کمیٹی تاجروں، وکلاء، ٹرانسپورٹرز، طلباء اور عام شہریوں پر مشتمل سول سوسائٹی کے مختلف طبقوں کا ایک اتحاد ہے۔ اس تحریک کی جڑیں عام آدمی کی بنیادی مسائل میں پیوست ہیں۔ ان مطالبات کی گونج اس قدر شدید ہوئی کہ پورے خطے میں احتجاجی تحریک اور شٹر ڈاؤن ہڑتالیں دیکھی گئیں، جس نے حکومتی ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب کشمیری عوام نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے متحد طاقت کا مظاہرہ کیا۔ کمیٹی کے مطالبات دراصل عوام کی بنیادی ضروریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے چارٹ آف ڈیمانڈ میں سب سے اہم نکتہ سستی بجلی۔ کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ منگلا ڈیم سے سستی بجلی کی پیداوار کے باوجود آزاد کشمیر کی عوام کو بھی پورے پاکستان کی طرح رعایت قیمت پر بجلی فراہم کی جائے۔ سستے آٹے کی فراہمی۔ حکومت کی جانب سے سبسڈی کے خاتمے کے بعد آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کے خلاف عوام نے پرزور آواز اٹھائی۔ کمیٹی کا مقصد محض مطالبات کی منظوری نہیں بلکہ ریاست میں ایک شفاف، منصفانہ اور عوامی فلاحی نظام کا قیام تھا، جہاں حکمران اور عوام کے درمیان موجود فاصلے کو کم کیا جا سکے۔ تحریک نے چند ہی دنوں میں پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پرامن احتجاج نے کئی مقامات پر کشیدگی کی صورت اختیار کر لی۔ اس دوران کئی پرتشدد واقعات بھی پیش آئے، جن میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ یہ افسوسناک واقعات کمیٹی اور حکومت دونوں کے لیے ایک موڑ ثابت ہوئے اور مذاکرات کا راستہ کھولنا ضروری ہو گیا۔ تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ تشدد اور کشیدگی کے بعد وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر حکومت نے کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا۔ بالآخر دونوں فریقین ایک تاریخی معاہدے پر متفق ہو گئے، جس کے تحت کمیٹی کے بڑے مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا۔ یہ معاہدہ عوامی طاقت کا مظہر تھا۔ عوام نے ثابت کر دیا کہ متحد ہو کر آواز اٹھائی جائے تو حکمرانوں کو ان کی بات سننی ہی پڑتی ہے۔ ایک سوال باقی ہے، کیا یہ تحریک واقعی کشمیر کے سیاسی اور سماجی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گی؟